السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ سورۃ القمر کا اعراب الحمد للہ ہم نے شروع کیا تھا کچھ وقت پہلے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ نمبر 9 سے 17 تک کریں گے، اور ان 9 سے 17 تک کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان پر جس انداز میں عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت یہ فعل ماضی ہو گیا اور یہ باب تفعیل میں سے ہے۔ تا حرف ہے مؤنث کی علامت۔ کیوں مؤنث کی علامت ہے؟ قوم نوح کلیکٹیو ناؤن ہے، نوح علیہ السلام کی قوم یہ فاعل ہے، اور یہ ہے مرکب اضافی۔ قوم مرفوع ہے مضاف، اور نوح مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے، مجرور ہونے کی علامت کسرہ ہے۔ نوح یہ اسم منصرف ہے۔ قبلہم ظرف مضاف الیہ متعلق بالفعل، اور قبلہ یہ منصوب ہے علی الظرفیہ اور منصوب ہونے کی علامت فتحہ ہے۔ ہم ضمیر متصل فی محل جر مضاف الیہ، اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ کذبت قبلہم یعنی جن قوموں کا پیچھے تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ قریش والے جو قوم ہے جو انکار کرنے والے ہیں، یہ بات سن لیں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلا دیا، کذبت تکذیب کی۔ فکذبوا عبدنا فعطف، کذبوا باب تفعیل اور یہ فعل ماضی ہے، واو الجماعہ فاعل ہے، فعل ماضی مبنی ہے اور مبنی علی الضم ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ مبنی علی الفتح المقدری ہے، کیونکہ اصل میں فتح ہونا چاہیے یہاں تھا۔ تو جھٹلانا، فکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، کس کو جھٹلایا؟ عبدنا مرکب اضافی، اور یہ واو الجماعہ فاعل ہے، تو عبدنا مرکب اضافی، عبد منصوب مفعول به نصب ہونے کی علامت فتحہ، نا یہ مضاف الیہ ضمیر متصل فی محل جر۔ فکذبوا عبدنا انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، وقالوا اور کہا، قالوا فعل ماضی، واو الجماعہ فاعل، قال یقول باب نون میں سے، سو وقالوا اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ مجنون، یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، مجنون مفعول کے وزن پر، یعنی جو انسان جس کو جو دیوانہ ہو جائے، جس کے ذہن میں کچھ پرابلم ہو جائے تو اسے مجنون کہہ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون کہہ ڈالا، اور کہا وزد، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وزدجرا، یہ واو عطف اور یہ جملہ عطف ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں ترتیب ہے نا، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجرا، اور یہ مقولہ ہے دوسرا قالو کا، سو وازدجرا، یعنی ایک قول ان کا یہ تھا کہ مجنون نعوذ باللہ، اور اس کی جو مبتدا ہے معذوف مجنون وازدجرا۔ اچھا، یہ جو مادہ ہے زا جیم اور را ہے، باب افتعال سے آتا ہے، باب افتعال میں آیا تو افتعال یفتعلو، تو یہ بیسیکلی تا کو دال سے بدل دیا گیا، سو یہ بن رہا تھا ازدجارا، سو ازدوجیرا، سو یہ یہاں پر نائب الفاعل اس کا ہوا، نائب الفاعل ہو گیا، اور نوح علیہ السلام سے، یعنی فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجرا، تو یعنی ایک بات انہوں نے جھٹلا دیا، دوسری بات انہوں نے کہا مجنون، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ وازدجرا، اور ان کو جھڑکا گیا، ڈانٹا گیا، دھمکایا گیا، روک دیا گیا زجر سے۔ اس میں باب افتعال میں آ کر تھوڑا مبالغہ ہے اس فعل میں، وزدجرا، ان کو شدید طرح ان کو منع کیا گیا، روکا گیا، ان کو مکمل طور پر سختی کے ساتھ ان کو یعنی قوم نوح علیہ السلام نے سختی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو اب دیکھیے ہوا کیا، اللہ کیا انداز ہے، کیا جملہ بولا نوح علیہ السلام میں۔ فدعا ربہ، فعطف دعا فعل ماضی، دعا یدعو، سو فاعل اس کا ہو گیا ہوا، نوح علیہ السلام کی طرف چلا گیا۔ فدعا انہوں نے دعا مانگی، ربہ اپنے رب سے، مرکب اضافی، رب مفعول به منصوب، ہو
مضاف الیہ فی محل جر ضمیر متصل بارز۔ فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ یہ انی مغلوب، یہ جملہ انا حرف تاکید، یا متکلم فی محل نصب، اور مغلوب خبر انا مفعول کے وزن پر یعنی غلبہ پا لیا گیا۔ سو فدعا ربہ، یہ دوسرا مفعول یہ جو ہے انا سے مل کر مصدر معول ہو کر یعنی کیا دعا مانگی؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ، اپنے رب سے دعا کی کہ انی مغلوب، یعنی میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی مجھ پر غلبہ پایا جا چکا ہے، میری کوئی بات نہیں چلی، میرا کوئی معاملہ سیٹ نہیں ہوا۔ فانتصر عطف ہوا جملہ، یہ یہ جو ہے فعل امر ہے، انتصر ینتصر یعنی مدد کرنا اور بیسیکلی بدلہ لینا۔ نون صاد را، فانتصر انت فاعل ضمیر مستتر، فانتصر پس تو بدلہ لے۔ اللہ اللہ، کیا جملہ بولا نوح علیہ السلام نے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے، بعض علماء فرمایا کرتے ہیں کہ انسان جب اپنی ساری کوششیں کر بیٹھے اور دیکھے کہ بس اب میری نہیں چل رہی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہاں وہ ہو حق پر، ہو حق پر، یہ نہیں کہ نہ حق ہو، حق پر ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے انی مغلوب فانتصر۔ چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، چاہے وہ شیطان کا غلبہ ہو، یعنی شیطان اتنا غلبہ پا جائے کہ نیک اعمال کرنے سے روک رہا ہے، نمازوں سے روک رہا ہے، عبادات سے روک رہا ہے، خیر کے کاموں سے روک رہا ہے، ساری کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں بات بن پا رہی، بار بار معاملہ خراب ہو رہا ہے، تب بھی اگر انسان کہہ دے یا الہی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، انی مغلوب فانتصر، اور انسان دنیا کے معاملات میں اگر پھنس گیا ہے، کوشش کر لی، معاملات نہیں سمجھ پا رہے، کوشش کر رہے لیکن حق پر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کرے انی مغلوب فانتصر، نہ بھی کہے تو انی مغلوب، بس اظہار کر دے اس بات کا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ مجھ پر غلبہ پایا جا چکا ہے اور میری بات بن نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس دعا کا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر جواب آیا، اور جواب بھی فوراً آیا ہے، عطف ترتیب میں آ گیا۔ فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، فتحنا فعل ماضی، نا ضمیر نا الفاعلین للتعظیم، اور یہ مبنی علی السکون ہے، چونکہ ضمیر جو اس کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہے ضمیر متحرک ہے، ففتحنا بس ہم نے کھول دیا۔ کیا کھولا؟ سو یہ نا فاعل ہے فی محل رفع، ابواب السماء مرکب اضافی، باب ابواب السماء مضاف مفعول بھی، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس کا مطلب یہ جو ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں نا، آسمان سے بارش آتی ہے، آسمان میں دروازے ہیں، راستے ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، کس طرح کھولے؟ کس چیز کے ذریعے؟ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، متعلق بالفعل، ماء منہمر مرکب توصیفی، منہمر صفہ ہے ماء کی، منہمر منفعل باب انفعال، مادہ ہے ہاں میم را، ہاں میم را باب داربا سے آتا ہے اصل میں، اس کا مطلب ہوتا ہے آنسو کا بے اختیار بہہ پڑنا۔ سو ہمارا العین، آنکھ کا آنسو بہہ پڑا۔ سو ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، منہمر کا یہاں جو پانی کے ساتھ مل کر اس کی صفت کا جو ترجمہ باب انفعال سے آ رہا ہے، یعنی یہ پانی ایسے ہو گیا گویا کہ آبشاروں کی طرح، بماء منہمر، یعنی آپ دیکھیں کلمات بھی کتنے بھاری بھاری ہیں۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں براہ راست خبر دے دیتے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، تو یہ کافی نہیں تھا؟ ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ہمارے ذہن کو جھنجھوڑا۔ پہلے دیکھیں نوح علیہ السلام کی بات کیا ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، دعا کا انداز دیکھیں، کس قدر تڑپ کر دعا مانگی اور کیا الفاظ چنے، انی مغلوب،
اللہ کا بندہ، رسول، نبی، 1000 سال کم و بیش دعوت کا کام، اور آخر میں فرما دیا انی مغلوب، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، میسنجر اللہ کے، اللہ اور لوگوں کے درمیان میں رابطے کا کام کرنے والے، انہوں نے فرما دیا انی مغلوب فانتصر۔ سبحان اللہ۔ پھر جواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یہ خبر نہیں دی کہ بس پھر ہم نے قوم کو ہلاک کر دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری یہ جو بات چل رہی ہے، جو پوری 17-18 آیات تک ہے، اس میں ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے قوم کو ہلاک کر دیا، بلکہ وہ پوری بات بیان فرما دی ہے کہ ہم ذرا اندازہ کر لیں گے پھر ان کے ساتھ ہوا کیا، کہ جب ان کے نبی نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا انی مغلوب فانتصر۔ تو اگر کوئی انسان کسی کے خلاف بد دعا کر دے اس طرح سے، یا اللہ میری بس ہو گئی انی مغلوب فانتصر، پھر اس بندے کا کی بنے گا، کیا بنے گا اس کا؟ تو دیکھیں پھر کیا ہوا، وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خیر نہیں کہا جاتا انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے کم بیش 1000 سال صبر کیا۔ وہ فجرنا الارض، عطف ہو رہا ہے، فجر یفجر تفجیرا، پھاڑ دینا، فجرنا فعل ماضی، نا فاعل، باب تفعیل، فجرنا الارض مفعول به منصوب وعلامت نصبه فتح، وفجرنا الارض، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ کیسے پھاڑا؟ عیونا، عین کی جمع، چشموں کی صورت میں۔ یہاں علماء نے اس کو فرمایا کہ اگر یہ تفجیر سیرنا یا جعلنا کے میننگ میں ہے تو پھر یہ مفعول دوسرا ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر یہ تمییز ہے، کہ فجرنا الارض، یعنی ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ پھر عیونن واضح کرنے کے لیے کہ کس طرح پھاڑا ہے، فجرنا الارض عیونن، چشموں کی صورت میں پھاڑ دیا، یعنی زمین کو پھاڑ کر پانی ایسے نکالا جیسے چشموں سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اغفر لنا، اللہم انا نعوذ بک من عذابک، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے شلال، جسے آبشار کہتے ہیں، ایسا پانی اترا، بارش نہیں ہوئی بلکہ آبشاروں کی طرح پانی اترا۔ وہ فجرنا الارض عیونا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑ پھاڑ کر چشمے بنا دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فالتقى الماء على امر قد قدر، التقا یلتقی، یہ ترتیب میں فا عطف ہے، تب ترتیب ہو رہی ہے، التقا یلتقی مل جانا، باب افتعال لام قافیہ، الماء فاعل، فالتقى الماء پانی مل گیا، یعنی دونوں کا پانی مل گیا، اتنا پانی کہ مل گیا، ذرا انسان بیٹھ کے ذرا وہم و گمان میں لائے۔ علی امر، ایک معاملے پر، قد قدیرہ، یہ امر کی صفت ہو گئی، قد تاکید تحقیق کے لیے، قدیرہ یہ نائب الفاعل اس کا ہوا جو امر کی طرف لوٹ گیا، ایک ایسے معاملے کی طرف قد قدیرہ جس کا اندازہ لگایا جا چکا تھا، اور وہی ان کی ہلاکت تھی۔ ففتحنا، اب دیکھیں یہاں تک بات رکی، اور ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ ان کو ہلاک کر دیا، بلکہ ساری صورتحال بیان فرما دی۔ اس طرح کی صورتحال میں بچے گا کون؟ کہ آسمان سے بھی آبشار، زمین سے چشمے پھوٹے، پانی، فالتقى الماء، پانی مل گیا، دونوں کا پانی مل گیا، علی امر، ایک اس معاملے پر جو اللہ نے طے کیا ہوا تھا، قد قدرہ، یعنی قوم ہلاک کر دی گئی۔ وحملناہ، پھر اللہ تعالیٰ واپس لوٹے ہیں نوح علیہ السلام کے ذکر کی طرف۔ وحملناہ، حملنا اٹھا لینا، حملنا فعل ماضی، نا فاعل اس کا، فی محل رفع، حمل ہو مفعول، حملناہ علی ذات الواح، ذات الواح یہاں اصل میں موصوف محذوف ہے، یہ اس کی صفت ہے، ذو ذات، سفینہ یعنی جہاز، الواح لوح کی جمع ہے، یعنی تختے، تختوں کو کہتے ہیں لوح، و دوسر، دسر کی جمع، دوسر، دوسر کا مطلب ہوتا ہے کیل یعنی میخیں، وہ علی ذات الواح و دوسر، یعنی میخوں اور تختوں والی جو تھی اس میں ہم نے انہیں اٹھا لیا، یعنی کشتی۔ وحملناہ علی ذات الواح و دوسر تجری بِأَعْيُنِنَا، جرا یجری، اب پانی میں ہو تو پھر بہنا ہوتا ہے، تجری ویسے تو چلنا مطلب ہوتا ہے اس کا، یا دوڑنا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو یہ کشتی کیا ہے؟ تیر رہی تھی، تجری، جرا یجری، یہ اس کا ہیا فائل، اور یہ اسی
جو اس کا محذوف یہاں پر موصوف ہے اس کے لیے، علی ذات الواح دسر تجری، وہ تیر رہی تھی بیاعیننا ہماری نگاہوں کے سامنے، متعلق بالفعل اعیننا، عین کی جمع اعیننا مرکب اضافی، جزاء لمن کان کفر، یہ جملہ یہاں پر الگ ہے، اس جملے کا الگ بیان ہے، یہاں پر آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جیم لگی ہوئی ہے، جزاء لمن کان کفر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جزاء ہے یہ منصوب ہے چونکہ مصدر ہے، اور اس کا فعل معذوف ہے، یہ جو سمجھ لیں مفعول مطلق ہے کہ جزینا جزاء، یہ متعلق جزاء ہے، لمن کان کفر، من اسم موصول ہے، کانا کفرا یہ اس کا صلہ ہے، کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے، جو من کی طرف چلا گیا کفرا، لمن کانا کفرا، اور کفرا کا نائب الفاعل ہوا جو کانا کے لیے ہے، چونکہ کانا کا یہ اسم ہے اور یہ کفرا اس کی خبر ہے، یعنی لمن کان کفر، وہ جن کو جھٹلا دیا گیا تھا، یعنی بدلہ لیا گیا ان کے لیے جن کو جھٹلا دیا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کا، یعنی من کانا کفرا، یعنی کشتی میں صرف نوح علیہ السلام سوار نہیں تھے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بھی تھے، اور وہ ایمان لانے والے بھی اصل میں داعی ہی تھے، تو ان میں سے جن جن کو بھی جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، چونکہ داعی جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی داعی ہوتے ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تو ان میں سے جن جن کو بھی جھٹلایا گیا اللہ نے سب کی طرف سے بدلہ لے لیا، سو جزاء لمن کان کفر، بدلہ دیا گیا پھر ان کو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، لام تاکید کے لیے قد آ گیا، ترکنا فعل ماضی نا فاعل، ہاں مفعول، یہ کشتی کی طرف چلا گیا، آیتن دوسرا مفعول، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیتن، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے ایک نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، حل استفہام کے لیے ہے، من زائدہ ہے، مدکر یہ مبتدا نکرہ ہے اور خبر اس کی محذوف ہے، یعنی ہو سکتی تھی مثلا موجود، حل مدکر موجود، اور حل کے ساتھ مبتدا نکرہ آ جاتا ہے، اور من زائدہ ہے یعنی کوئی بھی، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ذال کافرہ مادہ ہے، سو حل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی یہ کشتی کے حالات دیکھ کر اس کی جو نشانی باقی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی تھی، اس کا تذکرہ پچھلی قوموں میں جاری رہا، تو کیا اس سارے حالات کو دیکھ کر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کیفا پھر کیسا ہوا، کیفا یہ فی ای حال فی محل نصب ہے، اور یہ چاہے حال لے لیں ہم، اگر حال لیں تو اس صورت میں کانا تامہ ہوگا، اس صورت میں کانا تامہ ہوگا، اور اس صورت میں عذابی پھر اس کا فاعل ہوگا، اور نذوری اس پر عطف ہوگا، یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یا محذوف ہے، یعنی میرا عذاب مرکب اضافی اور میرا ڈرانا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي، سو اگر اس کو حال نہیں ہم لیں اور اس کو خبر مقدم لیں، چونکہ یہ کانا کی خبر ہے، تو اس صورت میں عذابی و نذر یہ پھر کانا کے اسم بن جائیں گے، دونوں اس کیفیات میں عذاب یہاں پر مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے کیونکہ یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور اسی طرح نذر کا بھی یہی کنڈیشن ہے، تو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیسا رہا، کانا عذابی و نذر، میرا عذاب اور میرا ڈراوا دونوں کیسے رہے؟ پھر اللہ نے فرمایا ساری بات یہ جو بیان فرمائی ہے، اب ایک سوال مجھے ایک دفعہ کیا گیا تھا، اس سوال کا جواب بھی یہیں بڑے اچھے سے واضح ہو گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہے ہیں یہ جواب و قسم ہے، تاکید، یسرنا باب تفعیل، نا فاعل، فعل ماضی، قرآن مفعول منصوب مفعول به، للذکر متعلق بالفعل، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو یقیناً آسان بنا دیا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک طالبہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، لیکن آپ اپنے لیکچر میں یوں بتاتے ہیں یہ محذوف ہے، وہ محذوف ہے، اس کے لیے علم البلاغہ پڑھنا ہوگا، اس کے لیے عربک گرامر کے وہ کورسز ہوتے ہیں، پھر جا کر ڈیٹیل، بالکل حقیقت ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے دو میننگ لیے گئے ہیں، ایک نصیحت، دوسرا اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا، دونوں صورتوں میں یہ آسان ہے۔ کیا قرآن کا حفظ کرنا آسان نہیں ہے؟ بالکل آسان ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کر لیتا ہے، اور بڑا بزرگ بھی چاہے تو بھی کر لیتا ہے۔ اور رہی بات نصیحت کی،
تو یہ جو پیچھے 4 5 6 آیات گزری ہیں، یہ نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر۔ کیا یہ 4 آیات جو ہیں یہ ڈرانے کے لیے کافی نہیں رہیں؟ کیا ان میں نصیحت نہیں ملتی ہے ہمیں؟ اللہ اللہ، تھوڑی دیر کی غور سے ہی انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، ہل جاتا ہے سب کچھ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انسان تھوڑی دیر اپنے کان، دل اور نگاہوں کے رابطے کو قائم رکھ کے ذرا سوچے تو یقیناً قرآن اپنی نصیحت کے اثرات چھوڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ بھی بیان فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سیم اعراب ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ کی پکار ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور قرآن سیکھنے کے لیے بھی آسان، پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی آسان، قرآن کی گرامر سیکھنے کے لیے بھی آسان، قرآن کی بلاغت سیکھنے کے لیے بھی آسان۔ یعنی اب سیکھنے کے لیے محنت تو کرنی ہوگی نا، اب ایسا تو نہیں کہ آپ گرامر ہم سیکھنے لگیں اور ایک دن میں سب آ جائے۔ دنیا کا انگلش سیکھتے سیکھتے ہمارے جو پاک و ہند کے جو لوگ ہیں، ساری زندگی انگلش سیکھتے رہتے ہیں اور اینڈ پہ بول پھر بھی نہیں پاتے۔ پھر بھی ٹرمپ کہہ رہا ہوتا ہے اس انگلش والے کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر لے کے آؤ۔ یعنی سبحان اللہ، ساری زندگی انگلش سیکھی، پورا انگلش پروگرام میں چلے، پورا انگلش سب کچھ کیا، پھر بھی ٹرمپ کے پاس بیٹھا ہوا ٹرمپ کہہ رہا ہے اس کی انگلش مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا ٹرانسلیٹر لے کے آؤ۔ اور جب ٹرانسلیٹر آئے تو فسبحان اللہ، اس کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر ایسی انگریزی کیا انگریزی سیکھی جس کی سمجھ کچھ نہ آئے؟ تو آپ دیکھ لیں پاک و ہند میں کیا انگلش سیکھنے پہ اتنا زور لگا جاتا ہے، زندگی لگا دیتے ہیں۔ اور قرآن کی گرامر اگر 1.5 2 سال سیکھنی تو اتنا ٹائم لگے گا اس کو سیکھنے کے لیے؟ ارے اللہ کے بندو، دنیا کمانے کے لیے، سیکھنے کے لیے زندگیاں لگا دی، 26 28 سال ہو گئے یونیورسٹیوں میں پھر رہے ہو، اور گرامر سیکھنے کی بات آتی ہے تو سال 1.5 2 دینے کو تیار نہیں ہے، بلاغت سیکھنی ہے 1.5 سال دینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر یہ تو زیادتی ہے نا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ، پازیٹیو نیت کے ساتھ قرآن کی گرامر سیکھنے لگیں گے تو یہ سب سے زیادہ آسانی سے سیکھی جانے والی زبان ہے، اور بڑی اچھے سے سیکھی جانے والی زبان ہے، کیونکہ اب اس میں برکت نازل ہوگی اللہ کی طرف سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔